السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اسلامی شریعت میں حقوق خمسہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء کے لیے ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں تحفظ دین، تحفظ جان، تحفظ عقل، تحفظ نسل اور تحفظ مال کا حکم دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، جو سب سے زیادہ متقی و سخی ہیں۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثناء کے بعد اے مسلمانوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری پیغام الہی ہے۔ چونکہ انسانی سرزت میں خیر و شر دونوں کا مادہ رکھا گیا ہے، اس لیے اگر خیر کی خوبی اس میں پروان چڑھے تو انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر شر کی خصلت اس پر غالب ہو جائے تو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان باضابطہ وحی الہی کی روشنی میں رہنمائی کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ مختلف نصوص اور ثبوت کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان مکلف اور مخصوص الہی اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کا پابند ہے۔ انسان چونکہ فطری طور پر عزت دین، عزت نفس، عزت عقل، عزت نسل اور عزت مال کا خوگر ہے، ان تحفظات ہی کے لیے انسان زندگی کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ ان تحفظات خمسہ کا جس معاشرے میں خیال رکھا جاتا ہے، وہ معاشرہ اسی قدر قابل قدر ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے کے افراد باہمی طور پر مربوط اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسی اقوام ترقی کی منازل طے کرتی ہیں اور زندگی کی حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جس معاشرے میں ان تحفظات خمسہ کا فقدان ہوتا ہے اور کسی ضابطے کا پابند نہیں، وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں وحدت کے فقدان کی بڑی وجہ تحفظات خمسہ سے اغماد اور عدم روعیت ہے۔ شاہد یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے انفرادی و اجتماعی سطح پر مضبوطی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ امن و سلامتی ہے، اور امن و سلامتی کے لیے تحفظات خمسہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں حدود کے حوالے سے ایک منضبط نظام موجود ہے۔ ان حدود کا تعلق چوری کی حد، تہمت لگانے کی حد، شراب پینے کی حد، مرتد ہونے کی حد اور قتل کی حد موجود ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پر 5 عظیم نعمتوں سے نوازا گیا ہے، وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ ان میں سے ایک نعمت بھی اس سے چھینی جائے، لہذا انسان کو مذکورہ تمام حقوق کے تحفظ حق قرآن کریم نے بتمام قبول کر لیا، اور اگر ان میں سے کسی بھی حق کے محرومی کے اسباب ہو گئے تو اسلام کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ چونکہ تحفظات خمسہ دراصل انسان کے ان حقوق کی رعایت کا باضابطہ قانون ہے، لہذا اسلام اس کی عظمت و تحفظ کا مناسب منصوبہ بندی بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم کا مجوزہ نظام حدود کا مقصد بھی 5 تحفظات یعنی تحفظ دین، تحفظ نفس، تحفظ عقل، تحفظ نسل اور تحفظ مال کو یقینی بناتا ہے، اور یہی مقاصد شریعت بھی کہلاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، شریعت احکام اور قوانین کو اس لیے وضع کرتی ہے کہ مخلوقات میں اس کے مقاصد روح عمل آ جائیں، ہر فرد و بشر کو اپنی زندگی میں چین، سکون، اطمینان اور امن نصیب ہو، اور ان مقاصد میں 5 بنیادی ضروریات شامل ہیں، اور یہ 5 بنیادی ضروریات یہ ہیں کہ تحفظ دین کا تحفظ کیا جائے، جان کا تحفظ کیا جائے، عقل کو سلامت رکھا جائے، اپنی نسل کو بچایا جائے اور اپنے مال کی حفاظت کی جائے۔ اسلام دین کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسانی عقائد کو ایمان کے بنیادی ارکان کے ذریعے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے
اور یہ عقائد کوئی موروثی یا تقلیدی نہیں بلکہ معقول اور منطقی دلائل پر مبنی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آفاق کی ایسی کھلی نشانیاں بیان کی ہیں جن کو دیکھ کر ایک بندہ فطری طور پر اللہ کی ذات پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے قانون کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس پابندی کے لیے اسلام بندے کو عبادت کا ایسا درس دیتا ہے جس کی بدولت ایمان میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور اپنے خالق سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام بندے کو مکلف کرتا ہے کہ وہ جس عقیدے پر ایمان لایا ہے وہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہو۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہی دین حق ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین بندے سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی درستگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کا اتارا ہوا یہ نظام ہدایت حیات ہے، زندگی ہے۔ اس کے باوجود اسے اپنانے اور نہ اپنانے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اسلام کسی پر اپنا عقیدہ زبردستی نہیں تھوپتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ دین کے تحفظ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ غیر مسلموں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، مبادا کہ وہ جہالت کی بنیاد پر اللہ کو سب و شتم کا نشانہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جب کوئی پوری قناعت کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ پھر اس سے پھر جائے۔ یہ تو بہت بڑی غداری ہے۔ جب بادشاہ کے ساتھ غداری پر بندے کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کا پابند بن کر پھر اس کی اطاعت کا قلادہ گردن سے نکال پھینکتا ہے حالانکہ اسے اپنانے میں اسے اختیار تھا، ظاہر ہے ایسے انسان کی سزا موت ہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو خالق کائنات کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو دوسری طرف سماج میں فکری انتشار کا باعث اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کہ اسلام دین حق ہونے کے باوجود ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے مطابق چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام ہر انسان کو مذہبی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام جان کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ساری جانیں برابر تحفظ کا حق رکھتی ہیں۔ کھانا پینا، لباس و پوشاک اور رہائش یہ انسانی زندگی کی بقا کے وسائل ہیں۔ اسلام انہیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ جان کی حفاظت ہو سکے۔ اسلام کو جان کی حفاظت اس قدر مطلوب ہے کہ دوسروں پر زیادتی کو حرام ٹھہراتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کسی فرد کے قتل ناحق کو پوری انسانیت کا قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی کسی انسان کو جب کہ اس نے کسی کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد برپا نہ کیا ہو قتل کرے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جو کوئی کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اسلام قصاص کے طور پر اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے تو ہزاروں انسانوں کو ڈر لاحق ہوگا اور قتل کی جرت وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل و خرد رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اور اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے جسے قتل خطا کہتے ہیں تو ایسی حالت میں مقتول کے ورثاء کے لیے اسلام کے اندر دیت اور کفارہ طے کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام عقل کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عقل کی بدولت ہی انسان مکلف ٹھہرتا ہے۔ اسلام عقل سے کام لینے کی تاکید کرتا ہے۔
عقل کی مادی اور معنوی طریقے سے افزائش پر زور دیتا ہے۔ عقل کی مادی افزائش یہ ہے کہ بہترین اور صحت بخش غذا کا استعمال کیا جائے، اور عقل کی معنوی افزائش یہ ہے کہ علم کے ذریعے عقل میں وسعت پیدا کی جائے۔ اسلام نے عقل کو خرافات اور اوہام پرستی سے پاک کیا، کاہنوں نجومیوں کے چکروں سے آزادی عطا کی، پھر ہر اس کام کو حرام ٹھہرایا جو انسانی عقل کو متاثر کرے، چنانچہ نشہ آور اشیاء کے استعمال پر روک لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، استحان اور پانسے کے تیر یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ عربی میں خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اس طرح اسلام نے تمام نشہ آور چیزوں کو حرام ٹھہرایا تاکہ عقل کی حفاظت ہو سکے، اور اس سلسلے میں ضابطہ یہ بیان کیا کہ کسی چیز کی حرمت کا اعتبار اس میں نشے کے پائے جانے پر ہوگا، چاہے اس چیز میں نشہ کم مقدار میں ہو۔ کم مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس میں نشہ نہ بھی پایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، رواہ ترمذی، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے بھی حد کی سزا مقرر کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کو 80 کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اسی طرح اسلام عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، نسل کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اللہ نے مرد و عورت کو پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے دوسرے میں کشش رکھی تاکہ تخلیق کی بنیادی حکمت پوری ہو سکے، تاکہ اس تعلق کو بے مہار نہیں چھوڑا کہ بہیمانہ طریقے سے انسان اپنی خواہش پوری کرتا رہے، بلکہ شادی کے پاکیزہ رشتے سے وابستہ کر دیا۔ اس کے بعد خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایسی عمدہ اور سنہری تعلیم دی کہ انہیں اپنانے میں میاں بیوی کی ازدواجی زندگی جنت نظیر بنی رہے۔ اس پاکیزہ رشتے سے گھر کے آنگن میں جو کلیاں کھلیں ان کی بہترین نگہداشت کے لیے جامع تعلیمات دی گئیں اور اس پر اجر و ثواب رکھا گیا۔ اسی طرح اسلام نے عزت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ زنا کے محرکات پر بھی روک لگا دی، اور ایسے احتیاطی تدابیر تجویز کیے کہ زنا تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں بیمار طبیعتیں پائی جاتی ہیں جن کے لیے نصیحتیں بسا اوقات کافی نہیں ہوتی، ایسی خبیث طبیعتوں کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کی گئی کہ اگر دونوں زانی شادی شدہ ہوں تو دونوں کو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ زانی ہوں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اور اگر کسی نے پاک دامن مرد و خواتین پر زنا کی تہمت لگائی، الزام لگایا اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو عزت کے تحفظ کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اسلام مال کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ملکیت میں انسان کو فطری محبت ہوتی ہے۔ اسلام نے اس فطری جذبے کی قدر کی اور اپنے ماننے والوں کو کسب رزق پر ابھارا، اسے عبادت شمار کیا، کاروبار کی اہمیت بیان کی، اپنی محنت کی کمائی کو سب سے اچھی کمائی قرار دیا، مزدوروں کے حقوق بیان کیے اور ان کی مزدوری ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرنے کی تاکید کی، کسب معاش کے لیے حرام ذرائع اختیار کرنے سے روکا اور حلال ذرائع اختیار کرنے کی تاکید کی، اس کی حفاظت کا حکم دیا، اور اگر کوئی اس کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے تو اسے شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اے اللہ کے بندو، مذکورہ 5 ضروریات میں سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اپنی عقل کو درست رکھا جائے، کیونکہ عقل ہی انسان کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے، اور یہ عقل اسی وقت درست رہے گی جب نشہ آور اشیاء سے کلی اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نباتات کو بھی پیدا کیا جس میں نشہ موجود ہے۔ نباتات میں نشہ پیدا کرنے والی وہ اشیاء جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں اور زندگی کے لیے مہلک اور صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور شریعت میں حرام ہے۔ نشہ آور اشیاء ناپاک، اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام اور اس کے استعمال پر حد جاری ہوتی ہے۔
اللہ کے بندو، تحفظ عقل کے پیش نظر شریعت نے ہر قسم کے نشہ آور اشیاء کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے، خواہ اس میں وقتی طور پر جسمانی فوائد حاصل کیوں نہ کیے جائیں۔ قرآن کریم نے اس کو اصولی لحاظ سے اس کو رد کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر الی آخری، اے پیغمبر آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان دونوں میں نقصانات بہت ہیں اور انسانوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ شراب کو اگر ام الخبائث کہا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ شراب نوشی متعدد و مفاسد اور تباہ کاریوں کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کریم میں بتلایا گیا ہے کہ جوا اور شراب بغض و عداوت پیدا کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے مابین دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے باز رکھے، سو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ انسان کو اللہ نے سب سے بڑی دولت عقل کی شکل میں عنایت فرمائی ہے، اور جو انسان میں مکارم اخلاق کے حصول کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور رذائل اخلاق سے اجتناب پر مجبور کرتی ہے۔ نشے کی حالت میں اس پر پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان عزت کو ذلت کے تصورات سے بے پرواہ ہو کر شدید غلط کاریوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور قتل، آبرو ریزی اور ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے۔ نشہ ہر شریعت میں حرام ہے، کیونکہ شریعتیں بندوں کے مفاد کے لیے ہیں، ان کے نقصانات کے لیے نہیں، اور مفاد میں سب سے اہم بات عقل کا تحفظ عقل، اور سب سے بڑا نقصان عقل کا کھونا ہے۔ بس وہ اشیاء جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں اسے ممنون قرار دیا گیا ہے۔ شریعت نے محض عقل کے تحفظ کے لیے ہی نشے کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ مثلا شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی عزت و وقار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شراب نوشی کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا آماجگاہ بن جاتا ہے، جیسے کینسر، فالج، زوال حافظہ اور آنکھوں اور بینائی کا ختم ہونا۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے برائیوں کی روک تھام کے لیے یک بارگی قانون سازی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ احکام شریعت کے لیے تیار کیا، تاکہ وہ اسلامی قوانین پر عمل درآمد میں دقت محسوس نہ کریں اور اسلامی نظام سے وابستہ ہو جائیں۔ شراب کے معاملے میں، مخدرات کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ کار کا لحاظ رکھا۔ جاہلی معاشرے میں شراب نوشی کی عادت چھڑوانے میں اسلامی شریعت میں نفاذ قوانین کی بہترین مثال ہی ہمیں ملتی ہے۔ پہلے شراب کو حرام قرار دیا گیا، پھر حرمت کی علت بیان کی گئی، اس کے بعد ان کے احکام، علت اور اس کی حکمتیں خوب ذہن نشین کرائی گئیں، آخر میں شراب پینے پر سزا مقرر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نشہ آور اشیاء سے بچائے رکھے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے کی طرف ہمیشہ گامزن رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔